اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں یا دیں گے، وإیاکم، اور تم کو بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا یہ بڑی خطا ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کے متعلق کچھ ہدایات بیان فرمائی تھیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، خرچ کرنے میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جاہلیت کے ایک طریقے کا رد فرما رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک ظالمانہ عادت تھی، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ولادت کے وقت اپنے بچوں کو، خاص کر بیٹیوں کو، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور دفن کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہ عار محسوس کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور بعض اوقات مفلسی کے ڈر سے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ تو ہمارے اوپر بوجھ بن جائیں گی، اور اسی مفلسی کے ڈر سے کبھی کبھار بیٹوں کو بھی پیدائش کے وقت ہی وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم ان کے رزق کا انتظام کہاں سے کریں گے، اگر یہ بچے ہمارے گھر میں ہوں گے تو ان کا رزق ہم کہاں سے پورا کریں گے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی، یعنی رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی نہ سوچے کہ ہماری اولاد ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی رزق کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ان کا رزق بھی بڑھا دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کی بنسبت جو اولاد والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ رزق دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کے وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرماتے ہیں، تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے گھر میں جو کمزور ہیں، جو کما نہیں سکتے، اور ان کمزوروں میں بچے بھی شامل ہیں جو خود نہیں کما سکتے، تو ان کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو کہ ان ہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں، نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات جہاں کی تو وہاں پر فرمایا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی، یعنی ان کا ذکر پہلے فرمایا۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ اولاد انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر اولاد کا ذمہ رکھا ہے، لیکن اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں اور رزق میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کثرت آبادی اور اسی طرح منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی کا جو رواج ہے آبادی کو روکنے کے لیے، وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کرے کہ میں اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا، یعنی اگر رزق کے ڈر کی وجہ سے وہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوں گے اور اولاد کے قتل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی اور وجہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال اولاد کو قتل کرنا، اور خاص کر اس وجہ سے قتل کرنا کہ ہم غریب ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ بڑا گناہ ہے، خطئا کبیرہ۔ ولا تقربوا الزنا،
انہو کان فاحشہ، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا کام بھی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ زنا کی طرف مائل ہو، کیونکہ انہو کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے۔ اور جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو، یعنی حیا ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب وہ حیا ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے حیائی والا کام ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ دو کبیرہ گناہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کبیرہ گناہ کو بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور اس جان کو قتل مت کرو جس کو حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ اس جان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، الا بالحق، مگر حق پر، یعنی بغیر کسی وجہ کے ظلماً کسی کو قتل نہ کرو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اور بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تین وجہ سے کسی انسان کا قتل جائز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر لے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس قتل کا اختیار کس کو ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے، یعنی اس کا جو وارث ہوگا، قریبی ولی ہوگا، اس کو اختیار ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے، عدالت میں پہلے اس کے قاتل ہونے کو ثابت کرے، پھر اس عدالت کے ذریعے اس سے قصاص لے۔ اور اگر اس کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر حاکم وقت یا قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی طرف سے قاتل کو قصاصاً قتل کروائے یا قتل کرے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اگر آپ نے قصاص لینا ہے تو قصاص کا مطلب ہے برابری، تو اب قتل میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ اگر اس نے پسٹل سے قتل کیا ہے تو اس کو بھی اسی آلہ سے قتل کیا جائے گا، پسٹل سے۔ اگر اس نے تلوار سے قتل کیا ہے تو اس کو بھی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے صرف قتل کیا ہے تو یہ نہ ہو کہ قصاص لیتے وقت قتل کرنے کے ساتھ اس کو اذیت دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، تو یہ اسراف اور حد سے تجاوز میں آ جائے گا، پھر یہ قصاص لینے والا خود گنہگار ہو جائے گا۔ انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو شخص قصاص لیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی حد سے تجاوز کرے گا، قتل کرنے کے ساتھ اس کو اذیت دے گا، یا ایک آدمی کے قتل کے بدلے دو آدمیوں کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ایک شخص قتل ہوتا تو وہ اس کے بدلے میں زیادہ لوگوں کو یا پورے خاندان کو قتل کر دیتے تھے۔ اور آج بھی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے، وہ خود بھاگ جاتا ہے لیکن وہ اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی گناہ ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ایک اور کبیرہ گناہ کے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے کہ جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔
اس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اگر یتیم نابالغ ہے تو اس کے مال کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو روکو، یعنی اگر اس کا مال کسی کے قبضے میں ہے یا وراثت کے طور پر یتیم کو مال ملا ہے تو اب جس شخص کے قبضے میں مال ہے جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال کو ضائع نہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو خرچ نہ کرے، الا باللتی احسن، ہاں جو یتیم کے حق میں بہتر ہو، یعنی یتیم کی بہتری کے لیے خرچ کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق خرچ نہ کرے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 14-15 سال کی عمر عام طور پر بلوغت کی عمر ہوتی ہے، جب تک یتیم اس عمر کو نہ پہنچ جائے تو وہ جو شخص یتیم کا کفالت کرنے والا ہے، کفیل ہے، وہ اس کے مال کو احتیاط سے خرچ کرے، اور یتیم جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اس کی مرضی ہے وہ جیسے بھی خرچ کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ایک اور کبیرہ گناہ کہ جب کسی کو کوئی چیز ماپ کر دو پیمانے کے ساتھ، اذا قلتم، تو پوری ادا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو ماپ، اذا قلتم، جب تم وزن کرو، اذا قلتم، جب تم ماپو تو پورا ماپ کر دو، وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، عدل والے ترازو سے، یعنی صحیح ترازو ہو جو صحیح وزن کرنے والا ہو، اور وزن کرتے وقت تم بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو بلکہ عدل کے ساتھ وزن کر کے پورا ادا کرو۔ پہلی قوموں میں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ گزرا ہے، وہ اس گناہ میں مبتلا تھے، پھر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے، اور آج کل بھی اس چیز کا بہت زیادہ رواج ہے اور لاپرواہی کی جاتی ہے، لوگ صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسا مال حاصل تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ذالک خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پورا ماپ کر دینا اور پورا وزن کرنا یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، یعنی اس کا انجام بھی اچھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ مال بھی اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں یقین نہ ہو، یعنی سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کان سے کیا سنا ہے، آنکھ سے کیا دیکھا ہے، دل سے کیا سوچا ہے، تو قیامت کے دن ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت پڑو جب تک اس کے بارے میں کامل یقین نہ ہو جائے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک اور کبیرہ گناہ کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، تکبر کرتے ہوئے نہ چلو، یہ تکبر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تمہارا اکڑ کر چلنا نہ تو تم اس کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبے ہو کر پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یعنی تم انسان ہو اور انسان ہی رہو گے، زمین کے اوپر ہی رہو گے، لہٰذا اکڑ کر چلنے کا تمہیں نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبے ہو کر پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ جتنی بھی باتیں ہیں سب بری ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، مکروہا، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یعنی یہ جتنے بھی کام ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور پستی اختیار کرو، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی بڑائی کا طرز اختیار نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی نعمت، کوئی اچھی صفت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ ان باتوں میں سے ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجی ہیں، حکمت کی باتوں میں سے، یعنی یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ۔ فتلقی فی جہنم، پھر ڈالے جاؤ گے جہنم میں، ملوما مدحورا، الزام کھا کر دھکیلے ہوئے، یعنی ایک تو ملامت کیے جاؤ گے اور دوسرا یہ کہ دھکیل کر جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن کر دیے، افا اصفاکم ربکم، کیا تمہیں دیے اللہ تعالیٰ نے چن کر بالبنین بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، یعنی یہ بھی ایک تمہاری جاہلیت والی سوچ ہے، خود بیٹوں کو پسند کرتے اور کہتے ہیں کوئی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم ایک باری بات کہہ رہے ہو، یعنی ایسی بات کہہ رہے ہو کوئی جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب مخلوق کے خالق ہیں۔